بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی نوجوانی کی عمر کے متعلق ڈاکٹر کشور انعام کے ساتھ. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایڈولسنس یا نوجوانی میں ایک چیز کا اور کافی تذکرہ آتا ہے، وہ ہے پیئر پریشر. پیئر پریشر ہوتا کیا ہے؟ پیئر پریشر اس پریشر کو کہتے ہیں جو کہ دوست اپنے ٹین ایجر فرینڈ کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹین ایج ایئرز میں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو بچہ جو ٹین ایجر کے لیے دوست بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ہر چیز سے زیادہ اہمیت دوست رکھتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے گروپ میں ہوں جن کو کہ وہ پسند کرتے ہیں، جو ان کو پسند کرتے ہیں، جو اس کے طرح کے بچے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو ان کا فرینڈ کر رہا ہوتا ہے، یا ہر بات انہیں وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے جو ان کا دوست کر رہا ہوتا ہے. پیئر پریشر اس حوالے سے پازیٹو طرف بھی لے جا سکتی ہے اور نیگیٹو طرف بھی لے جا سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر تو فرض کریں نیگیٹو طرف اس طرح لے جا سکتی ہے کہ اگر آپ کے بچے کے دوستوں کا ماحول اچھا نہیں ہے یا وہ بری عادتوں میں پڑے ہیں، تو ظاہر ہے بچہ اگر ان کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کو وہ چیزیں اگر بری لگ بھی رہی ہیں تو ان کے ساتھ رہنے کے لیے وہ اس وہ پریشر کرتا میں ہے. آ جاتا ہے کہ اسے بھی وہ چیزیں کرنی ہیں. اگر تو وہ فرض کریں وہ سگریٹ پیتے ہیں وہ بچے، یا وہ ڈرگز لیتے ہیں، تو پہلے تو وہ بچہ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بری بات ہے، پہلے تو یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ آج کل بچے کہتے ہیں نا بڑی کول بات ہے، تو وہ بڑی ان کے نظر میں بڑی اچھی بات ہو. لیکن اگر وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے، لیکن وہ ان بچوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ ضرور اس سٹریس میں آئے گا کہ جب تک کہ اگر میں یہ چیز نہیں کروں گا تو پھر یہ بچے جو ہیں وہ مجھے اپنے گروپ میں نہیں رکھیں گے اور مجھے یا شاید ان پسند کو نہیں یہ کریں گے. احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر میں یہ عمل نہیں کروں گا تو میں بڑا نہیں ہوں گا. بالکل بالکل میں ان کی طرح جیسے یہ گرو ہو رہے ہیں، میں ان کی طرح بڑا نہیں ہوں گا جی. اور میں ان کی طرح نہیں بن سکوں گا. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بچے کے دوست کون ہیں. میں پیرنٹس کو ہمیشہ یہ اس بات کی تلقین کرتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے بچوں کے دوستوں کو پہچانیں، معلوم کریں کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں. میں نے یہاں یہ بھی بہت زیادہ دیکھا ہے اور مجھے بہت افسوس آتا ہے اس چیز سے کہ پیرنٹس چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ کن دوستوں میں ہے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کے دوست کون ہیں، بچے کن گھروں میں جاتے ہیں. آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ رہنی چاہیے. آپ کو ان پیرنٹس کے ساتھ جو کہ آپ کے بچے کے دوست ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کا گھر کیسا ہے، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے. تبھی آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح راستے پہ جا سکتا ہے. نہیں تو جیسا ہم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا انفلوئنس ہوتا ہے پیئرس کا، دوستوں کا. جی. اور اگر یہ بری طرف لے گیا، اچھی طرف لے گیا، اگر دوست بہت اچھے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کے بچے کو اچھی عادتیں ہی سکھائیں گے. لیکن اگر بری طرف لے گیا تو اگر اس عمر میں بچے غلط عادتوں میں پڑ گئے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ پھر وہ سنبھل سکیں. اشرف صاحب، اسی طرح سے آپ نے تذکرہ ایک اور چیز کا کیا تھا کہ بچے بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. پیئر پریشر کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو کنٹرول کیے جا سکتے ہوں کہ بچہ بہتر فرد بنے آگے چل کر؟ اور جیسے کہ سگریٹ کا آپ نے تذکرہ کیا تو اس کے متعلق میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس ایج میں میرے خیال سے میڈیکل پرابلم سے زیادہ بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دروازہ ہوتا ہے جس کے آگے کا راستہ ایڈکشن کی طرف لے جا سکتا ہے. بالکل. ایڈکشنز کس طرح کی مل سکتی ہیں اس ایج میں؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو ٹین ایجرز کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مخصوص چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان میں پائی جاتی ہیں ٹین ایجرز میں. ایک ہوتا ہے رسک ٹیکنگ بیہیویئر، یعنی وہ ہر اس چیز میں پارٹ لینا چاہتے ہیں جن میں کوئی رسک ہو. فار ایگزامپل وہ اسپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن انہیں اس میں مزہ آتا ہے. امپلسو ہوتے ہیں وہ. ایکسپیریمنٹیشن ان کے اندر ہوتی ہے. دیز آر آل نیچرل ڈیولپمنٹس. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. پیرنٹس کا یہ کام ہے یا کوئی بھی گارجین ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ گائیڈ کرے ان بچوں کو کہ کس حد تک رسک ٹیکنگ، کس حد تک ایکسپیریمنٹیشن از الاؤڈ. ٹھیک ہے، کس حد تک ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے.
اگر تو کس یہ وہ کون سی لائن ہے جس کے آگے اگر وہ چلے گئے ہے نا، تو پھر یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے مضر ثابت ہوگی. ایڈکشن کی جو جیسے ہم نے بات کی، تو ڈرگ ابیوز میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے بچے ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر، دوست نے تھوڑا سا دے دیا اینڈ انہوں نے ٹرائی کر لیا ایک دفعہ، پھر ان کو اس میں مزہ آتا ہے، پھر وہ کبھی کبھی کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تھوڑا اور ان کی خواہش بڑھتی ہے کہ اچھا چلو ایک دفعہ پھر ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، پھر وہ سیکنڈ سٹیج پہ آ جاتے ہیں، یعنی وہ پھر اس چیز کو کوئی بھی ڈرگ ہے یا وہ اس کو ایکٹیولی سیک کرنے لگتے ہیں، خریدنے لگتے ہیں اس چیز کو. پھر تھرڈ سٹیج پھر بہت ہی بری ہو جاتی ہے، یعنی دے آر پری آکیوپائڈ وتھ دس، کہ اس کے بعد پھر وہ لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں اور صرف ڈرگز. اور پھر اس کے بعد چوتھا سٹیج وہ آتا ہے کہ وہ چونکہ وہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اس کے مقدار کو، تو وہ ان کی صحت کے لیے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت بری ڈیزیزز اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں بچوں میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، یعنی دیز آر نارمل تھنگس کہ رسک ٹیکنگ ہو رہا ہے یا امپلسو بیہیویئر ہے، ایکسپیریمنٹیشن ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد بچے کو کون بتائے گا؟ اس کا اڈلٹ یا اس کا جو گارجین ہے وہی بتا سکتا ہے، رائٹ؟ وہ اتنے وہ اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے برین سے کی ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی، تو جو رسک ٹیکنگ بیہیویئر والا جو پارٹ ہوتا ہے اور ایموشنل ہونے والا جو پارٹ ہوتا ہے، یہ دونوں سب سے آخری میں میچیور ہوتا ہے، یہ جو ایریاز ہوتے ہیں ایڈولیسنٹ برین میں. تو اس لیے یہ بالکل ہی لیٹ ایڈولیسنس میں جا کر انہیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، یعنی اس کا برا رزلٹ نکلے گا یا اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا، تب وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر نوجوانی کی عمر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.